پروگرام نیوز واچ میں ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں یوم عاشور کو کراچی میں ہونے والے اس دھماکے کی جس نے متعدد قیمتی جانیں ضائع کر دیں اور ان کو نگل لیا، اور اس کے بعد جلاؤ گھیراؤ کے واقعات بھی ہوئے۔ تحقیقات کس جانب جا رہی ہیں؟ آج پشاور کے اے آئی جی اسپیشل برانچ شفقت ملک نے آئی جی سندھ کو کراچی پولیس کو رپورٹ پیش کی ہے، جس میں اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ یہ دھماکہ خودکش نہیں تھا بلکہ یہ پلانٹڈ بم تھا۔ کیا تحقیقات ہوئی ہیں اور کن لائنز پہ تحقیقات چل رہی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پشاور سے اے آئی جی اسپیشل برانچ شفقت ملک نے۔ بہت بہت شکریہ شفقت ملک صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی جو تحقیقات ہیں وہ کن لائنز پر تھیں؟ سندھ پولیس نے آلریڈی بہت اچھا کام کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کرائم سین کو بھی پریزرو کیا ہوا تھا، اور کچھ ایویڈنس بھی انہوں نے پریزرو کر کے رکھی ہوئی تھی۔ تو ہم جب گئے تو کچھ ہم نے بھی اسی کا فائدہ اٹھایا اور پریزرو کرائم سین کو دوبارہ سائنٹیفک گراؤنڈ پہ سرچ کیا، جس سے ہمیں کچھ ایک سوئچ ملا تھا جو ٹائم ڈیلے، میکینیکل ٹائم ڈیلے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک کالمی ملی تھی، اور کچھ پیسز اور ایویڈنسز جو تھے وہ سندھ پولیس نے کلیکٹ کیے ہوئے تھے۔ تو 2-3 دن ہم نے اس کو سرچ کیا ہوا، تو پھر کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے وٹنس کو بھی ہم انٹروگیٹ کیا، جو آئی وٹنسز تھی، فوٹیج بھی دیکھی، اور فائنلی ہم نے پورے کرائم سین کو ریکنسٹرکٹ کیا۔ ریکنسٹرکٹ مین کہ ایکچولی ہوا کیا تھا اور اس کے بعد کیا افیکٹس ہوئے ہیں، اور رات کو ہم نے لیٹ نائٹ کیا تھا جب رش آورز نہیں ہوتا۔ اس سے پھر ہمیں ٹرو پکچر ملی کہ یہ جو ہمیں انالیسس کرنے میں اور فائنڈنگ میں آسانی ہوئی کہ یہ سوسائڈ اٹیک بالکل نہیں۔ ملک صاحب، آپ کا اندازہ کیا ہے؟ آپ کی تحقیقات میں کیا بتایا گیا ہے کہ تقریباً کتنا بارودی مواد استعمال کیا گیا؟ اس کی نوعیت کیا تھی؟ اور کیا یہ بہت ہی کسی سوفسٹیکیٹڈ قسم کا بام بلاسٹ اس کو کہا جا سکتا ہے؟ آپ کی اطلاع تقریباً ٹھیک ہے۔ اس میں ڈول ٹیگنگ سسٹم اس نے انشور کیا ہے۔ ویسے تو جو کمانڈ اس نے دی ہے وہ جی ایس ایم ہے، یعنی ریموٹ سے سیل فون ساتھ باندھ کے اس نے کمانڈ دی ہے۔ تو کیونکہ آپ دیکھیں کراچی کا کلائمیٹ اور ویدر ایسا ہے کہ اس میں ماشر بہت ہوتا ہے، تو جو ڈیجیٹل اور الیکٹرانک یہ ڈیوائسز ہوتی ہیں لائکلی چانسز آف مس فائر ڈیو ٹو کروئن ود دی سرکٹری۔ تو اس نے اس کو انشور کرنے کے لیے کہ لازمی بلاسٹ ہو، اس نے ایک میکینیکل ٹائم ڈیوائس اس میں ایڈ کی ہوئی تھی، جو کہ میں نے ریکور کی تھی میرے 1 جنوری کو، 3rd ڈے آف دی بلاسٹ۔ تو اس نے انشور کیا ہے۔ اور جہاں آپ نے کچھ ہے اس کا ایکسپلوسو کا، آپ نے دیکھا گسٹ آف اسموک، کافی ساری کوانٹٹی اسموک کی نکل رہی تھی، تو وچ شوز کہ یہ امپرووائز ایکسپلوسو ہے، ناٹ اے ملٹری ایکسپلوسو نہیں ہے۔ تو امپرووائز یہ ہے جیسے پوٹیشیم کلوریٹ ہے، امونیم نائٹریٹ ہے، مختلف چیزیں اس کو امپرووائز کر لیتے ہیں بائی ایڈنگ دی آکسیڈائزرز اینڈ دی اسٹیبلائزرز۔ تو وہ تو ہے، باقی ایگزیکٹ نامنکلیچر ملک صاحب، آپ نے پہلے بھی کئی دھماکوں کی تحقیقات کی ہیں، آپ جو اور اس سے پہلے دھماکے ہوئے ملک کے اندر اور خصوصی طور پر پشاور سائٹ پہ، اور اس دھماکے کی نوعیت، آپ کس طرح سے ان کا کمپیریزن کریں گے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن پوچھا ہے۔ یہ جو ہے بالکل ہی کوئی نیا پیٹرن لگ رہا ہے، نیو ٹرینڈ ہے، میرے خیال میں تو کوئی نیا گروپ انوالو لگتا ہے، جو ہمارے ابھی فرنٹیئر میں اور یا باقی میں نے وزٹ کیے ہیں یا جو ہمارے پاس ڈاٹا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی لنکیج، ٹیکنیکلی لنکیج کوئی نہیں بن رہا۔ مے بی انہوں نے کوئی نئی ٹیکنالوجی لے لی ہے، لیکن جو میری اپنی تھوڑا سا ایکسپیرینس کو نظر رکھتے ہوئے رائے ہے کہ یہ کوئی ایکسپرٹ گروپ ہے جو کہ نیا گروپ لانچ ہوا ہے، جو کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہے یا پہلا دھماکہ ہے؟ کہا جا سکتا ہے یہ بالکل سوفسٹیکیٹڈ، اور آپ دیکھیں کیسی سلیکشن آف دی ٹارگیٹ دیکھیں، اور سلیکشن آف دی اکوپمنٹ ڈیوائس دیکھیں، اور ڈسیپشن دیکھیں کہ اس نے کرانی آیت والا نعوذ باللہ اس میں یہ بم لگانے کی کوشش کی ہے اور پھر بلاسٹ بھی کیا ہے۔ تو کافی سوفسٹیکیٹڈ اور میرے خیال میں کوئی پڑھا لکھا گروپ ہے، اور جو اس کا پیٹرن اور ٹرینڈ جو ہے اور جو ٹیکنیکل لنکیجز ہیں ہمارے کسی اور گروپ سے موسٹ پروبیبلی نہیں ملتے، یہ نیا ہے، بالکل نیا۔ بہت بہت شکریہ شفقت ملک صاحب، اے آئی جی اسپیشل برانچ پشاور، جنہیں پشاور سے خصوصی طور پر کراچی بلایا گیا اور اس دھماکے کے حوالے سے انہیں بھی تحقیقات کرنے کو کہا گیا، جس کے بعد آج انہوں نے کراچی پولیس کو اپنی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی ہے۔ اے آئی جی اسپیشل برانچ شفقت ملک کا کہنا تھا کہ اس قسم کا یہ جو دھماکہ کراچی میں ہوا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ انتہائی سوفسٹیکیٹڈ مینر میں کیا گیا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں کوئی
کوئی شک نہیں کہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ دنیا نیوز کی تحقیقاتی رپورٹ نے سب سے پہلے یہ خبر نشر کی تھی، اور اس تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو دھماکہ ہے یہ خودکش نہیں تھا بلکہ یہ پلانٹڈ بام تھا، جس کے بعد پولیس اور جو دیگر سیکورٹی ادارے ہیں انہوں نے تحقیقات شروع کی، اور آج جو پہلی رپورٹ پیش کی گئی اس میں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ دھماکہ خودکش نہیں تھا بلکہ پلانٹڈ بام تھا۔ اس سٹوری کو سب سے پہلے دنیا نیوز کے پروگرام دنیا ٹوڈے میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی اور اسٹوری کو بریک کیا سینئر صحافی اور تجزیہ کار محمد طاہر نے، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی میں۔ بہت بہت شکریہ طاہر صاحب۔ آپ کی جو تحقیقاتی رپورٹ تھی اس نے کافی ہیلپ آؤٹ کیا تحقیقاتی اداروں کو بھی، اور آج پولیس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ دھماکہ خودکش نہیں تھا۔ آپ نے جو ذرائع سے آپ کی بات ہوئی، جو آپ نے خود اپنے تین تحقیقات کی، آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ کیا اخذ کر رہے ہیں اس تمام واقعے کے بارے میں؟ بہت شکریہ جاوید۔ جیسا کہ ابھی آپ شفقت ملک صاحب سے بات کر رہے تھے اور میں سن بھی رہا تھا، میں نے جلدی میں جو اس رپورٹ کے کچھ حصے حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس میں جن چیزوں کو میں نے مارک کیا تھا ان میں سب سے اہم بات یہی تھی کہ شفقت ملک صاحب نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایک نیا ٹرینڈ انہیں محسوس ہو رہا ہے، اور اس میں کچھ نئے گروپ ملوث ہیں جو اس سے پہلے کسی اور واقعے میں ملوث نہیں تھے۔ اس مرحلہ انکشاف پر اور اس درجہ فکر پر میں یہ ایک سوال کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ممکن ہے کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہوں، مگر ظاہر اب ہوئے ہوں، انکشاف اب ہوا ہو، یا واقعات کے سرے اب پکڑے گئے ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم عام طور پر جو ہے وہ مخصوص ذہنوں، مخصوص فکروں اور مخصوص قسم کے دعووں کے ذریعے جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھتے آئے ہیں۔ پہلی بار ٹرینڈ سے ہٹ کر دیکھنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے جو ہے وہ ایک سٹینڈ لیا، اور جو ہے وہ کچھ اداروں میں کچھ لوگوں نے اپنی جگہ پر جو ہے وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے کرنے کی کوشش کی۔ اس کے سبب یہ پہلی بار ممکن ہو سکا، ادروائز یہ واقعہ بھی جو ہے وہ خودکش حملے کے اکاؤنٹ میں جاتا اور اس پر کوئی نیا پہلو سامنے نہیں آتا۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ملک بھر میں ایسے کئی واقعات ہیں جن کو اگر ہم اس واقعے کے تناظر میں دیکھیں تو اس طرح کے ہی سراغ ہمیں ملتے ہیں۔ طاہر، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحقیقاتی ادارے اپنی تحقیقات کر رہے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز بھی تحقیقات کر رہی ہیں، اب آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ تحقیقات ہو پائیں گی؟ تحقیقات میں کوئی رکاوٹ تو نہیں بنے گی، یا پھر پہلے کے واقعات کی طرح یہ بھی ظاہر ہے کہ بھولا جائے گا یہ واقعہ اور اسے بھلا دیا جائے گا؟ نہیں، دیکھیں جاوید صاحب، بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ دراصل ایک حصہ تھا جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ شفقت ملک صاحب سے اس پر کام کر رہے تھے کہ اس بم بلاسٹ کی نوعیت اور حیت کیا ہے۔ بنیادی طور پر بم بلاسٹ اور بم کے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان پر ایک دوسری ایجنسی، ایک دوسری کمیٹی کام کر رہی ہے، اور پوسٹ بم سیناریو پر ایک اور کمیٹی کام کر رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہ 3 ڈائمنشن پر تحقیقات ہو رہی تھی۔ ایک ڈائمنشن بم بلاسٹ کی نوعیت اور حیت پر تھا، جس کی رپورٹ آپ نے دیکھی شفقت ملک صاحب نے، اور جس نے سیکنڈ کیا وہ دنیا ٹوڈے کے اس پروگرام کو۔ دوسرا واقعہ دراصل پرپیٹریٹرز کا ہے، اور یہی بنیادی معاملہ ہے، بم کے اصل کارگزاران کون ہیں، کس نے یہ کام کیا۔ عام طور پر اس قسم کی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آتی، اور جب یہ آتی ہے تو اتنے واقعات پہلے اس کے بعد ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ معاملہ جو ہے وہ بھول بھلیوں کی نظر ہو جاتا ہے، نسیان کی نظر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ڈرازوں میں مکفل ہو جاتا ہے۔ اس کو جو ہے وہ کرم خوردہ، اس کو کتابی کیڑے چاٹ جاتے ہیں، اور ہم پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ واقعہ ہے کیا اور اس کی رپورٹ کے کیا مندرجات تھے۔ تو یہ اس رپورٹ کا یہ کب آ سکے گی؟ عام طور پر اس قسم کی رپورٹیں سالوں میں بھی نہیں آ پاتی۔ تو بنیادی ہمارا فوکس ان پرپیٹریٹرز کا ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کے ہیں، یہ واقعہ کس کا ہے۔ اس پر کام کر رہے ہیں راجہ عمر خطاب صاحب، اور راجہ عمر خطاب صاحب کی جو تحقیقات اس پر کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ رپورٹ کبھی سامنے آ سکے گی، اور جب آئے گی تو وہ کب تک آئے گی۔ جی طاہر، ہم آپ سے اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے اور اس خبر کی تحقیق اور تصدیق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد محمد طاہر سے ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔